20واں پارہ سورۃ القصص آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا ان تصیبہم مصیبہ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ پہنچے ان کو مصیبت، بما بوجہ اس کے کہ قدمت ایدیہم آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، فیقولوا ربنا تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا کیوں نہیں آپ نے بھیجا ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک بس ہم پیروی کرتے آپ کی آیتوں کی، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم ہو جاتے ایمان والوں میں سے۔ اس سے پہلی آیات پاک کے اندر اللہ پاک نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر اور عالم الغیب ہونے کی صراحتاً نفی فرمائی کہ اے میرا نبی، جس وقت ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے رہے تھے کوہ طور پر، تو میرے پیغمبر آپ وہاں موجود نہیں تھے، اور اسی طریق سے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا اے پیغمبر آپ اس وقت بھی کوئی طور پہ نہیں تھے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے میرا نبی تمہیں ان حالات سے آگاہ کر دیا، پہلے واقعات بیان کر دیے، آپ کو اس حوالے سے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور یہ اس لیے بیان کیے کہ آپ لوگوں کو بیان کریں اور لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں۔ اور آج کی آیت پاک میں فرمایا کہ لولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کو کوئی مصیبت پہنچتی جو انہوں نے برائیاں کی، ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا سے مراد یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے برائیاں کی، چونکہ عرب کی طرف 1500 سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہم نہ بھیجتے اور ان لوگوں پر پھر کوئی مصیبت آ جاتی عرب لوگوں پر، تو فوراً کہہ دیتے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں جو ہمیں صراط مستقیم اور سیدھے راستے کی تعلیم دیتا، اور ہم لوگ بھی عذاب سے بچ جاتے۔ اب اللہ پاک نے آخری پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا اور ان پر کتاب نازل کر کے ان لوگوں کے ان اعتراضات کا جواب دے دیا کہ اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ تم یوں کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی رسول نہیں آیا۔ جب قوم بگڑی تو اللہ پاک نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ قیامت کے دن بھی اہل کتاب باقی کافر بھی یہی کہیں گے، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا،
ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا بھی آیا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، اب تمہارے پاس کوئی بھی عذر نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ پہنچے ان کو کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ہاتھوں نے آگے بھیجا سے مراد یہ ہے جو برائیاں دنیا میں کی، اسی کا پھل ان لوگوں کو آگے ملے گا۔ فَيَقُولُوا رَبَّنَا، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ، ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جاتے ایمان والوں سے۔ اللہ پاک نے ان کے ان بہانے پر بھی مہر لگا دی کہ اب ہم نے اپنے آخری عظیم پیغمبر کو آپ لوگوں کے اندر بھیج دیا ہے، اب تمہارا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بھی سب کچھ معلوم تھا کہ یہ نبی سچے ہیں، لیکن ہٹ درمی تھی جس بنا پر وہ ایمان نہ لائے۔ اور اگلی آیت پاک میں دوسرا اعتراض ان لوگوں کا ذکر کیا، اور وہ یوں کہتے تھے مکہ کے مشرک کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے، عصا اور ید بیضا، ہاتھ کی چمک اور اسی طریقے سے لاٹھی جو سانپ بن جاتی تھی، وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزات کیوں نہیں عطا کیے گئے کہ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، ایک ہی دفعہ ملی، اور اس نبی پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل نہیں کیا گیا، پوری کتاب ایک دفعہ کیوں نہیں نازل کی؟ اور یہ ان لوگوں کا اعتراض تھا کہ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوا قرآن، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات آقا علیہ السلام کے پاس کیوں نہیں ہوا۔ اور مطلب ان کا یہ تھا کہ جب حق آ گیا تو پھر بھی ان لوگوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، ضد کی، آقا علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور انکار کر دیا۔ اور عرب والے جب نہ مانے تو اللہ پاک نے فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح، اس زمانے کے کفار نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانا، کیا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی دیکھ کر، کتاب بھی دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہوئے، تمہارے بھی نہ ماننے کے صرف بہانے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا آقا علیہ السلام کو ایک دو معجزے نہیں، اللہ نے ہزاروں معجزات عطا کیے، اور بڑے بڑے معجزات عطا کیے، جن میں سے ایک چاند کے دو ٹکڑے آقا علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے اللہ کے حکم سے فرمائے، کتنی بڑی بڑی نشانیاں تھیں۔ اور وہ لوگ کہنے لگے سحر مستمر، یہ نبی تو، یہ بندہ تو بڑا مضبوط جادوگر ہے، اور باقی جادوگروں کا جادو تو زمین پہ چلتا ہے، اس کا تو آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ تو فرمایا کتنے بڑے بڑے معجزات دیے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو جو بندہ خود سیدھی راستہ اختیار نہ کرنا چاہے تو وہ بہانے بنا لیتا ہے، اور جو آدمی سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہے تو تھوڑی سی بات بھی ہدایت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کی نیت ہدایت کی ہو، بے طلب انسان کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ان کے دوسرے اعتراض کا جواب دیا، فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، آخری نبی اور آخری کتاب آ گئی، قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، انہوں نے کہا کیوں نہیں دی گئی ویسی ہی چیز جیسی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ جب قرآن بھی آ گیا، اللہ کے پاک پیغمبر بھی آ گئے، کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے،
موسیٰ علیہ السلام کے پاس جیسے معجزات آئے ایسے ہی آئیں گے، ہم تب مانیں گے۔ اللہ فرماتے اولم یکفروا، کیا انہوں نے انکار نہیں کیا، بما اوتی موسیٰ من قبل، اس چیز کا جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے فرعون کے دربار میں تو انہوں نے دکھا بھی دیے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایک قبطی بھی مسلمان نہ ہوا، سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ تو فرمایا کہ ذرا ان سے پوچھو تو صحیح ہے میرا نبی، موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو معجزات دیے گئے، اہل کتاب جو آج کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں ان کے پہلے آباء و اجداد نے کون سا مانا تھا اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، کہ آج کہتے ہیں کہ ہم تو اس نبی کو نہیں مانتے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے یہی آقا علیہ السلام کو بھی ملنے چاہیے، ہم تب ایمان لائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح، کیا انہوں نے انکار نہیں کیا اس زمانے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اس زمانے کے کون سے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ الٹا کیا کہنے لگے؟ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہا دونوں جادوگر ہیں، تظاہرا ایک دوسرے کے مددگار، معجزات دیکھ کر کہنے لگے کہ دونوں کا مشن ایک ہی ہے اور یہ دونوں بڑے جادوگر ہیں، ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے کہا ہم سب کا انکار کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ہم نہ تورات کو مانتے ہیں، مکہ کے مشرکین اور اہل کتاب نے کہا نہ ہم تورات کو مانیں نہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، بکل کافرون، ہم سب کا انکار کرتے ہیں۔ اور ضد ایسی چیز ہے کہ ضد اور ہٹ درمی یہ انسان کو ہدایت کے راستے سے روک لیتی ہے۔ انسان سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا جب ضدی اور ہٹ درم انسان ہو۔ ہاں، جس انسان کا مقصد ہدایت کی طلب ہو اللہ اسے کبھی محروم نہیں کرتے، آج نہ صحیح سال بعد نہ صحیح۔ اور جس بندے کا یہ دل ہو کہ ہدایت کو پالوں، اللہ زندگی کے کسی موڑ پہ ہدایت اسے دے دیتے ہیں، ہدایت سے محروم نہیں کرتے۔ ضدی اور ہٹ درم سمجھنے کے باوجود بھی یہی لوگ جس طرح اہل کتاب یہود و نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، اور ان کو ساری نشانیوں کا پتہ تھا، کیونکہ تورات اور انجیل میں بڑی نشانیاں آقا کی بیان فرمائی کہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے آقا علیہ السلام کو پہچانتے تھے کہ جیسے لوگ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کو اتنا پتہ تھا کہ یہی آخری نبی، لیکن ضد تھی، اڑدرمی تھی، عصبیت تھی، قوم پرستی تھی۔ کیوں جی ہم نبی کو اس لیے نہیں مانتے، نبوت تو بنی اسرائیل میں تھی، بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ اس وجہ سے وہ لوگ ہدایت سے محروم رہے۔ اور یہودیوں میں تو بہت ہی کم لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 10 ایک صحابہ ان کے دوست تھے جو مسلمان ہوئے، باقی اکثریت کے ساتھ یہودیوں میں تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہوا۔ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کفار تورات اور قرآن کریم اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اے میرا نبی ان کو چیلنج کیجئے کہ اگر تم تورات کو بھی نہیں مانتے، تمہیں قرآن اور تورات منظور نہیں ہے، اللہ کے ہاں سے کوئی اور کتاب لے آؤ تم جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو۔ جب تورات کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو اس سے بڑی کوئی